اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ترجو الا ربک، خدا کے علاوہ کسی سے امید مت رکھیے، خدا کے علاوہ کسی سے امید مت رکھیے۔ سوال ہمارا مبادی النحو میں جو ہے آج 274 ہے۔ سوال یہ ہے ما ہوا حکم کلا و کلتا، کلا اور کلتا کا کیا حکم ہے؟ کلا اور کلتا کا کیا حکم ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ کلا اور کلتا دونوں تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ جو کلا ہے وہ مذکر کی تاکید کے لیے آتا ہے اور کلتا جو ہے وہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کلا اور کلتا کے ساتھ مؤکد کی ضمیر ملی ہوئی ہو جو اس مؤکد کے مطابق ہو۔ ضروری ہے کلا کے ساتھ بھی ضمیر ملی ہوئی ہو مؤکد کی اور کلتا کے ساتھ بھی ضمیر مؤکد ملی ہوئی ہو جو اس کے مطابق بھی ہو تثنیہ میں۔ جیسے جناب آپ دیکھیں سافر اخوا کا تثنیہ ہے تو کلا کے ساتھ تثنیہ جو کلا ہے اس کے ساتھ ہما کی ضمیر لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ سافرت اختا کا، ٹھیک ہے، اختا کا۔ آگے جناب علی دیکھو کلتا کے ساتھ ہما کی ضمیر لائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ یہاں یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ کلا کلتا دونوں تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، البتہ یہ کلا تثنیہ مذکر کے لیے کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے آ رہے ہیں، اور جب یہ تاکید کر رہے ہوں تو پھر ان کے ساتھ ضمیر بھی لانی چاہیے، مؤکد کی ضمیر کلا کے ساتھ کلتا کے ساتھ لانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا و کلتا تو اکدان المثنى، کلا اور کلتا تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ فل اولا تو اکد المذکر، اولا یعنی کلا جو ہے مذکر کی تاکید کے لیے، والثانیہ تو اکد المؤنث، اور دوسرا جو ہے وہ مؤنث کی تاکید کے لیے ہے۔ ولا بد من ان تتصل بضمیر المؤکد مطابقتین له فی التثنیۃ، ضروری ہے کہ ان تتصل کہ ملی ہوئی ہو کلا کلتا کے ساتھ کیا بضمیر المؤکد، مؤکد کی ضمیر ملی ہوئی ہو مطابقتین له جو اس کے شابس کیا ہو مطابق ہو تثنیہ میں۔ نہ وہ سفر اخوا کا کلاہما، آپ کے دو بھائیوں نے سفر کیا، کلاہما ہر دو بھائیوں نے، یہ کلاہما تاکید ہے اخوا کی، اخوا کا تثنیہ تھا تو کلا کے ساتھ ضمیر ملائی ہے ہما کی۔ سفرت اختا کا، آپ کی دو بہنوں نے سفر کیا، کلتاہما دونوں نے، کلتا مؤنث کے لیے تھا تو اخت کیونکہ تھا نا تثنیہ تو آگے تثنیہ کی ضمیر لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا جو سوال ہے میرے عزیزو 275 نمبر، وہ یہ ہے ما ہوا حکم کل و اجمع و جمی و عامہ، کل اجمع اور جمی اور عامہ کا کیا حکم ہے؟ جواب کل اجمع جمی عامہ جو ہیں یہ جو ہے نا تاکید کرتے ہیں وہ شے جو جز جز ہو جائے۔ کل اجمع جمی عامہ تاکید کرتے ہیں، کس کی تاکید کرتے ہیں؟ ایک شے جو متجزی ہو، یعنی ایک چیز جو جز جز ہو سکے، ٹھیک ہے، چاہے ذات کے اعتبار سے اس کے اجزاء ہوں، چاہے عامل کے اعتبار سے اجزاء ہوں، یا عامل اور ذات دونوں کے اعتبار سے اجزاء ہوں، جس چیز کے اجزاء ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اس کی یہ کل اجمع جمی عامہ کے ذریعے تاکید کی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے نا، یعنی جس چیز کے اجزاء ہوں وہ چاہے مفرد ہو چاہے جمع ہو، اور وہ جو اجزاء ہیں ذات کے اعتبار سے ہوں، عامل کے اعتبار سے ہوں، یا دونوں کے اعتبار سے ہوں. جیسے مثلا یہ دیکھو نا، آمن القوم کلہم، آمن القوم، قوم ایمان لائی، کلہم سب کی سب. تو میرے بچے اب ذرا غور فرماؤ نا کہ یہ جو قوم ہے ذاتاً اس کے افراد ہیں یا نہیں؟ اس قوم کے افراد ہیں، ذاتاً اس قوم کے افراد ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگلی مثال میں بیت الفرس کلہ، اب اس کے اجزاء فرد کر رہے ہیں کس لحاظ سے؟ عامل کے، بیتوں کے لحاظ سے. بیت العبیدہ کلہم، تو یہ جو عبیدہ ہے اس کے افراد ہیں، اجزاء ہیں، عامل کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے، اور اس کی ذات کے اعتبار سے بھی مثلا اجزاء ہیں. تو کلو، اجمع، جمی، عامہ تاکید کرتے ہیں اس چیز کی جس کے اجزاء ہوں، چاہے ذات کے اعتبار سے ہوں، چاہے عامل کے اعتبار سے ہوں، چاہے دونوں کے اعتبار سے ہوں. پھر آگے فوائد ہیں جناب. کل، اجمع، جمی و عامہ تؤکد شیء المتجزی. کل، اجمع، جمی، عامہ جو ہیں ایک شے جو جز ہو جائے اس کی تاکید کرتے ہیں، مفردن کانا او جمعن، وہ شے مفرد ہو یا جمع ہو. اچھا، یہ جو شے جز ہونی ہے بے اعتبار ذات ہی، ذات کے اعتبار سے ہو، او بے اعتبار عامل، یا عامل کے اعتبار سے ہوں اس کے اجزاء، او بے اعتبار ہما، یہ ذات اور عامل دونوں کے اعتبار سے ہوں معانی اکٹھے. نہ وہ امن القوم کلہم، قوم کے یہاں اجزاء ہیں تو کل اس کی تاکید کے لیے آیا ہے کیونکہ قوم کے ذاتی طور پر اجزاء ہیں. ٹھیک ہے نا. امن القوم کلہم، قوم امنا ایمان لائی، کلہم سب کی سب. وبیت الفرس کلہ، یہاں کل کے ذریعے تاکید کر رہے ہیں کیونکہ فرس کے اجزاء بنا رہے ہیں عامل کے اعتبار سے. بیت الفرس کلہ، میں نے گھوڑا بیچا، کلہ پورا کا پورا. وبیت العبیدہ کلہم، میں نے عبید کو بیچا، کلہم سب کے سب کو. تو یہاں عبیدہ کے اجزاء ہیں اس لیے کل کے ذریعے تاکید آئی ہے، عامل کے اعتبار سے بھی ہے اور اس کے ذاتاً بھی اجزاء ہیں. فوائد میں میرے آقا جان یہ ہے کہ یہ جو اجمع ہیں یہ تاکید کے لیے آتا ہے لیکن آتا کل کے بعد ہے، غالباً کل کے بعد آتا ہے، یعنی کل پہلے ہوگا بعد میں اجمع آئے گا. کل و اجمع جمی جو پڑھ رہے ہیں نا، اجمع تاکید کرتا ہے لیکن کل کے بعد کرتا ہے، ایک بات. اور ساتھ یہ ہے کہ جو پہلے کل آئے گا وہ مضاف ہوتا ہے مطبوع کی ضمیر کی طرف، لیکن بعد میں جب اجمع آئے گا تو اس کو ضمیر کی طرف مضاف نہیں کرتے ہیں، صرف کل مطبوع کی ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے. پہلے پڑھ لوں گے. فوائد اجمع یؤکد بہ غالباً بعد کل، اجمع یؤکد بہ، اجمع کے ذریعے تاکید کی جاتی ہے غالباً بعد کل، کل کے بعد تاکید کی جاتی ہے اجمع کے ذریعے. نحو صار الاعیان کلہم اجمعون، صار الاعیان بزرگان نے حرکت کی، کلہم سب کے سب نے، اجمعون سب نے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کل آیا ہے بعد میں اجمعون آیا ہے، یعنی اجمع کل کے بعد آتا ہے. وَتُسْتَعْمَلُ کل مضافتاً الی ضمیر المطبوع، کل کو استعمال کیا جاتا ہے در حالانکہ وہ مضاف ہوتا ہے مطبوع کی ضمیر کی طرف. فَيُسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنْ تَكْرَارِ الْإِضَافَةِ فِي اجمع، یُسْتَغْنَى بِذَلِكَ یعنی کل کو ضمیر کی طرف مضاف کرنے سے، اجمع کو مضاف کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بے نیاز ہو جاتے ہیں. یستغنا بے نیاز ہو جاتے ہیں، بذالک
یعنی کل کو مطبوع کی ضمیر کی طرح مضاف کرنے سے، کس سے؟ ان تکرار الاضافت فی اجما، کے اجما میں بھی اضافت کا تکرار ہو، اس سے کل میں کریں گے اجما کو نہیں کریں گے، یعنی فیقال پس کہا جائے گا جا الجیش کلہ اجما، دیکھو کل کو کیا ہے ہو کی طرف جو جیش کی طرف جا رہی ہے، لیکن اجما کو کوئی نہیں کیا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ اجمع تابع کل، اور کہا جاتا ہے کہ اجمع تابع کل ہے، تابع کل ہے، کیا مطلب؟ یعنی کل پہلے ہوگا اجمع بعد میں آئے گا، اس کے تابع ہے کل کے۔ وَهِيَ غَيْرُ مُنْصَرِفَةٍ، اجمع غیر منصرف ہے، تنوین اور کسرہ کو قبول نہیں کرتا، اجمع غیر منصرفۃ، اجمع غیر منصرف ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جمع جو ہے مؤنث و اجمع، جمع مؤنث اجمع ہے اور یہ پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تمام احکام میں اجمع کے تابع ہے۔ جمع جو مؤنث اجمع ہے نا، یہ پیروی کرتا ہے تمام احکام میں اجمع کے، کیا مطلب؟ یعنی یہ ضمیر کی طرح مضاف نہیں ہوگا، مثلا جیسے اجمع مضاف نہیں ہوتا تھا، جمع بھی مضاف نہیں ہوگا، اور اس جمع کی جم جمع ہے۔ پڑھیں دوسرا فائدہ، جمع مؤنث و اجمع، جمع مؤنث اجمع ہے، تتبع کل احکام ہی، یہ جمع پیروی کرتا ہے کل احکام ہی، تمام احکام میں اجمع کے۔ تو آپ اس سے یہ سمجھیں گے کہ بھائیان جس طرح اجمع ضمیر کی طرح مثلا مضاف نہیں ہوتا تھا، یہ جمع بھی نہیں ہوگا، اسی طرح باقی احکام جو تھے کہ پہلے ان کے کیا آیا کرتا تھا آغا جان، اجمع سے پہلے کل آتا ہے، جمع سے پہلے بھی کل آنا چاہیے۔ وَجَمْعُهَا جمعہ، جمعُهَا جمعہ کی جم جمعہ ہے، نحو جاءت القبیلۃ کلھا جمعہ، جاءت القبیلۃ سارا کا سارا قبیلہ آیا جمعہ، کوئی ہوا ہے ضمیر کی طرح مضاف ہوا ہے نہیں ہوا، کل ہوا ہے صرف کلھا، اور آیا بھی کل کے بعد ہے یہ جمع، اسی طرح ہوا نا وجاءت النساء کلھن جمعہ، ٹھیک ہے، تو جمع کی جمع تھی، کیونکہ جمع کی بات تھی تو جمعہ لائے ہیں، تمام کی تمام عورتیں آئیں۔ اور جناب تیسرا جو ہمارا فائدہ ہے نا میرے بچے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اجمع اور جمع کے نکرہ ہونے کو کیا کیا جاتا ہے، جمع اور اجمع ہونے کو نیت میں نا، نیت میں ان کو نکرہ نیت میں لیا جاتا ہے۔ قد ینوا تنکیر و اجمع و جمع، اجمع اور جمع کے نکرہ ہونے کو نیت میں کبھی کبھی لیا جاتا ہے، اور پھر اس وقت یہ اجمع اور جمع حالیت کی بنا پر منصوب ہوتے ہیں۔ توجہ، قد ینوا تنکیر و اجمع و جمع فینصبان علی الحالیت، کبھی کبھی اجمع اور جمع کے نکرہ ہونے کو جو ہے نیت میں لیا جاتا ہے، فینصبان علی الحالیت، پس یہ دونوں اجمع اور جمع حالیت کی بنا پر منصوب ہوتے ہیں۔ نحو اعجبنی الکسر، اجمع اجمع حال ہے، مجھے کسر اور محل نے اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا، اجمع تمام کے تمام نے، در حالانکہ تمام کے تمام کسر نے، ٹھیک ہے۔ والدارو جمع، ٹھیک، اعجبنی الدارو جمع، مجھے گھر نے تعجب میں ڈالا، جمع در حالانکہ پورے کے پورے گھر نے، ٹھیک ہے۔ تو اس تیسرے فائدے میں بلا کیا ہوا ہے کہ یعنی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اجمع اور جمع کے نکرہ ہونے کو ینوا نیت کی جاتی ہے ان کی کہ اجمع اور جمع نکرہ ہیں، اور پھر اس وقت جب نکرہ بناتے ہیں تو حالیت کی بنا پر منصوب ہوتے ہیں۔ قد ینوا تنکیر و اجمع و جمع، کبھی کبھی اجمع اور جمع کے نکرہ ہونے کی نیت کی جاتی ہے، فینصبان علی الحالیت، پس یہ دونوں حالیت کی بنا پر منصوب ہوتے ہیں۔ کون سے دو؟ اجمع اور جمع۔
نہ واجبنی الکسر اجمع، اب حال ہے مجھے کسر اور محل سے تعجب ہوا، اجمع پورے کے پورے سے، در حالانکہ والدار جمع عجبنی الدار، مجھے گھر سے عجبنی تعجب ہوا، جمع در حالانکہ پورے کے پورے سے۔ ٹھیک ہے میرے عزیز و بات، اگلی بحث انشاءاللہ بعد میں پھر ادامہ دے دیں گے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔